کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اور یہ کیا دونوں ایک ہی طرح سے لکھے جائیں گے؟ آئیے اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اور دونوں میں یہ گول ہے کا استعمال ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی مختلف شکلیں، الگ الگ شکلیں کیا ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ حروف آپس میں جڑتے ہیں تو ان کی شکلیں کچھ بدلتی ہیں. کچھ حروف تو ایسے ہیں کہ ان کی شکل بالکل بدل جاتی ہے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ وہی حرف ہے. ابھی دیکھیے ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے، کسی شبد کے شروع میں آتا ہے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے؟ جیسے ایک لفظ ہے ہم، اس میں پہلا حرف ہے، دوسرا ہے میم. تو ہے جب میم سے جڑے گا، یعنی ہے جب شروع میں ہے تو اس کی شکل کیا ہو جائے گی؟ ہم، ہے میم ہم، ہے میم ہم، یعنی یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا میم ہم، ہے میم ہم. اب دیکھیے بالکل ہی اس کی شکل بدل گئی. ہے یہ ہے اور ہے یہ ہے، یہاں پر یہ ہے. اب یہ ہے کسی لفظ یا کسی شبد کے بیچ میں آئے گا تو اس کی شکل کیسی ہوگی؟ جیسے آپ یہ نام کے نہال، اس کے حروف کون کون سے ہیں؟ نون، ہے، الف، لام. نہال. اب آپ کو پتہ ہے کہ الف کے بعد کوئی بھی حرف اس سے جڑتا نہیں ہے، تو الف یہاں آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد لام ہے تو یہ لام الگ لکھا جائے گا کیونکہ یہ جڑے گا نہیں اس سے. تو یہ دیکھتے ہیں نہال کیسے لکھا جائے گا. نون، ہے، الف، لام. نون، ہے، الف، لام. یہاں بیچ میں آ رہا ہے تو اس کی شکل ہو گئی یہ، یعنی اس سے پہلا حرف یہاں جڑے گا، بعد والا حرف یہ یہاں جڑ جائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں. نون، ہے، الف، لام، نہال. اب ایک لفظ ہے کہ اس میں حروف کون کون سے ہیں؟ کاف اور ہے. کاف اور ہے. جب یہ ہے کسی لفظ کے آخر میں آئے گا اور اس سے جڑا ہوا بھی ہوگا تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ تو اس کی شکل ہو جائے گی، دیکھیے یہ ہے کہ، یہ کاف اور یہ ہے، یہ ہے کاف اور پھر یہ ہے یہ ہے کی شکل یہ ہو گئی کہ. اب یہ دونوں جوڑ کے لکھے جائیں گے تو یہ ہو گیا کہ. کاف ہے کہ. یعنی ہندی میں جسے ہم یہ لکھتے ہیں کہ، وہ ہے یہ کہ. اردو میں کہ لکھتے ہیں کہ. اب ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے یہ لفظ جب ہم لکھتے ہیں اردو میں تو اس میں ہم دو ہے استعمال کرتے ہیں. کاف ہے، کاف ہے کہ. اب ان تینوں حروف کو جب ہم جوڑیں گے تو یہ ہے جو کہ بیچ میں آ رہا ہے
یہ ہے بیچ میں آ رہا ہے، یہ ہے آخر میں آ رہا ہے. تو بیچ میں آپ نے دیکھا کہ اس کی شکل ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے بیچ میں، اور جب ہے آخر میں آتا ہے تو اس کی شکل یہ ہو جاتی ہے. تو اب یہ تینوں حروف جب ہم جوڑیں گے، کاف ہے، تو یہ ہو گیا کہ، یہ ہو گیا کاف، یہ ہو گیا ہے، اور یہ ہو گیا پھر ہے. کاف بیچ کا ہے اور یہ آخر کا ہے، کہ، یعنی کچھ اس طرح کاف کاف ہے، یہ بیچ کا ہے اور یہ آخر کا ہے. کاف ہے، کہ. اب آئیے ایک جملہ دیکھتے ہیں، اس میں آپ بتائیے کتنے ہے ہیں. میں روزی سے کہہ رہا ہوں کہ شرارت نہ کرو. اس جملے میں کتنے ہے ہیں؟ دیکھیے پہلا ہے یہ ہے، کہ میں ہے، کہ میں دو ہے ہیں، ایک ہے یہ ہے بیچ کا ہے اور آخر کا ہے یہ ہے کہ. میں کہہ رہا میں یہ ایک ہے، یہ ہے رہا. اب دیکھیے رہا، یہاں ویسے تو ہا کی آواز بعد میں ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ رے ہے، رے کے بعد کوئی حرف اس سے جڑتا نہیں ہے، تو اس لیے ہے اور الف یہ الگ سے لکھا گیا ہے. تو جب ہے اور الف الگ سے لکھا گیا ہے تو یہاں پھر ہے پہلا حرف ہوا، اور پہلا حرف جب ہوتا ہے تو ہے کی شکل کیا ہو جاتی ہے وہ ہم آپ کو اوپر بتا چکے ہیں. اس لیے وہی شکل پہلی جب شروع میں ہوتا ہے تو اس کی جو شکل ہوتی ہے اس کی وہی شکل یہاں ہے. میں روزی سے کہہ رہا ہوں. اب ہوں کا پہلا حرف ہے، اس لیے وہی شکل ہے جو شروع میں ہوتی ہے، کسی لفظ کے شروع میں ہوتی ہے وہی ہے. میں روزی سے کہہ رہا ہوں کہ، کاف ہے کہ، ہے یہاں آخر میں ہے، اس لیے ہے کی وہی شکل ہے جو آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ آخر میں اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ شرارت نہ کرو. نہ. اب دیکھیے یہ تو ہوا ہے ہوا اور یہ ہو گیا نون، یہ نون اور یہ ہے نہ. شرارت نہ کرو. میں روزی سے کہہ چکا ہوں، میں روزی سے کہہ رہا ہوں کہ شرارت نہ کرو.